سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر بات سمجھانے کے لیے مختلف قسم کے دلائل بیان فرما دیے۔ ایک قسم کے دلائل ہیں جن کو آفاقی دلائل کہتے ہیں۔ اس کائنات کے نظام میں آسمان اور آسمان کے اندر کی مخلوقات، اس لیے اللہ جل شانہ مختلف دلائل بیان کرتے ہوئے مسئلہ توحید سمجھاتے ہیں کہ اس کائنات کے نظام میں معبود برحق ایک اللہ ہے۔ اس لیے آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ جس دلیل کو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے، اللہ الذی سخر لکم البحر۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا۔ مسخر کرنا بنیادی طور پر قابو میں لانا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کو ان پر قدرت دی گئی ہے کہ انسان ان چیزوں کو اپنے قبضے میں لا کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی کہ وہ انسان کے قبضے قدرت کے اندر تو نہیں ہے لیکن انسان کے لیے کام پہ لگائے گئے ہیں۔ لہذا یہ سمندر اگرچہ انسان کے قبضے قدرت کے اندر نہیں لیکن انسان کے لیے کام پہ لگایا گیا ہے۔ اللہ نے سمندر کو مسخر کیا کس فائدے کے واسطے؟ تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، پہلی بات، سمندر کو اللہ نے مسخر کیا اس واسطے تاکہ اس کے اندر کشتیاں چلے اللہ کے حکم سے، اور یہ اللہ جل شانہ کا امر ہو تو کشتی چلے، اللہ کا امر نہ ہو تو کشتی نہ چل سکے۔ ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کے وہ پانی کے اندر ڈالے تو وہ ڈوب جائے، لیکن بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہے، آج کل جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں جس کے اندر ٹنوں کا مال ہوا کرتا ہے، وزن ہوا کرتا ہے، باوجود ان ساری چیزوں کے وزنی ہونے کے وہ پھر بھی ڈوبتے نہیں۔ تو یہ اللہ ہی چلاتے ہیں اور اپنے امر سے چلاتے ہیں۔ اب بتاؤں تو صحیح کہ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی یہ کر سکتا ہے؟ اب اللہ جل شانہ ایک طرف یہ بیان فرما لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ ان سمندر کے اندر یہ کشتیاں چلے اللہ کے امر سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ فضل کیا ہے؟ وہ دنیا کے اندر حلال روزی ہے۔ اس لیے قرآن میں کئی جگہ فضل کا اطلاق کیا گیا ہے، اور اس میں ایک جگہ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز جمعہ پوری ہو جائے اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی حلال روزی تلاش کرو۔ صحابہ کے مزاج کو اللہ نے بیان فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، ایک طرف اللہ کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے دو چیزیں انتہائی اہم اور ضروری ہے، جس کو وہ نام دیتے ہیں ارتفاق اور اقتراب۔ ارتفاق کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی لوازمات میں انسان محنت کر کے اس کو اس کائنات کے نظام سے حاصل کر لینا۔ انسان کی ضروریات ہے، انسان کو پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، جوتے کی ضرورت ہے، رہائش کے لیے گھر کی ضرورت ہے، سفر کے لیے سواری کی ضرورت ہے، بھوک مٹانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ ان ضروریاتی زندگی جو لوازمات تھے ان کو حاصل کرنا۔
اور دوسری طرف انسان کی ضرورت یہ ہے کہ یہ اپنے عقائد اور اعمال اور اخلاق اور کردار کے ساتھ اپنے رب کا قرب حاصل کر لے، دونوں باتیں ضروری ہیں۔ کہیں انسان ان لوازمات میں لگ جائے اور اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکا تو یہ بھی بدبختی۔ یہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے کہ بندہ سارے دن رات پورے مہینہ اسی میں گزارے کہ اچھے سے اچھا کھانا، کپڑا، لباس، سواری، یہ ضروریاتی زندگی ہے۔ صرف اس ایک جانب نظر نہ رکھے بلکہ دوسری طرف جس اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اس اللہ کو راضی کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا کہ کائنات کا نظام اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اسی نے دنیا بنا دی، اس نے آخرت بنائی ہے، دنیا کو دارالعمل بنایا، پھر آخرت دارالجزا ہے۔ تو انسان کے ذمہ یہ بھی ہے، اس اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سمندر تمہارے لیے مسخر کی تاکہ تم اس میں سے حلال روزی تلاش کر سکو۔ سمندری سفر کے ذریعے سے اپنے مال تجارت کو لے کر ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار کر سکتے ہیں، کہیں چیزیں باہر لے کر جانا، کہیں باہر سے چیزیں لا کر اپنے ملک کے اندر بیچنا۔ یہ نظام اللہ جل شانہ نے سمندر کے ذریعے انسان کو جاری فرمایا۔ تیسری چیز اللہ فرماتے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر لو، کیونکہ جس منعم نے تم پر انعام کیا، جس ذات نے تجھ پر اپنی نعمتوں کی فراوانی کی ہے، روز تمہیں کھلا پلا رہا ہے، روز تمہاری بھوک کو مٹا رہا ہے، پیاس کو بجھا رہا ہے، روز تم پر دن رات کا نظام لا رہا ہے، روز تمہارے لیے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے وقت ضروریات پوری کروا رہا ہے، تم اس اللہ کی شکر گزاری کر لو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور صرف یہ نہیں کہ سمندر کو اللہ نے مسخر کیا بلکہ آسمان اور آسمان کے اندر تمام مخلوقات اور زمین کے تمام مخلوقات انسان کے لیے اللہ نے کام پہ لگا دیے۔ سورج کتنا بڑا ہے، انسان تو قبضے قدرت میں ہے نہیں، لیکن اللہ نے انسان کے لیے کام پہ لگایا ہے۔ دن کو سورج طلوع ہو جائے، انسان اس میں دوڑے، محنت کر لے، کاروبار کر لے، سفر کر سکے آسانی کے ساتھ، اور پھر راتوں رات اللہ جل شانہ انسان کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اندھیرا چھا کے انسان اس میں آرام کر لیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے آسمان کا نظام چلا کے بادلوں کو جمع کر کے بادلوں کو برسا کے زمین کے اندر سے اللہ پاک اس کے ذریعے ترکاریاں، فصل اور میوہ جات نکالتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ نے آسمانی رشتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ و بچار کرتے، فکر کرتے رہتے۔ اب جو بندہ فکر ہی نہیں کرتا، غور ہی نہیں کرتا اس کائنات کے نظام میں، اس میں اس کائنات کے نظام کے اندر اس کے لیے کوئی کسی قسم کی نشانی نظر نہیں آتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ لمحے کے لیے غور و فکر بھی کرنا، اپنی ذات میں غور کرے، فکر کرے، مجھے میرے بدن کے اندر کتنی قسم کی تبدیلیاں میری پیدائش سے لے کر میری نوجوانی، جوانی، بڑھاپے تک کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور میں یہ کتنے بدن کے اعضاء استعمال کروں۔ اب پورا بدن ہے، زبان بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن وہ بولنے والی ہے، باقی اعضاء نہیں بول سکتے۔ اب آنکھ کے اندر دیکھنے کی صفت کس نے رکھی، کان کے اندر سننے کی صفت کس نے رکھی؟ پھر روز میرے لیے دن لانے والا کون، روز رات لانے والا کون ہے میرے لیے؟ میں ایک بیج زمین کے اندر ڈالتا ہوں اور اس کو چھپا دیتا ہوں، اور اللہ پاک اسی بیج کو اٹھا کے زمین کو پھاڑ کے درخت اور پودا نکال دیتے ہیں اور مجھے کھلاتے پلاتے ہیں۔ اس لیے انسان کے ذمہ غور و فکر ہے، اور جو غور و فکر کرے گا وہ اللہ تک پہنچے گا۔ بہرحال چونکہ اسلام کا ابتدائی زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کی ظاہری قوت کمزور درجے کی تھی، اور مسلمان اللہ جل شان کا پابند بن کر زندگی گزارتے تھے، جس کی وجہ سے معاشرہ بالکل مخالف تھا۔ ایک طرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور دوسری طرف بتوں کی عبادت کرنے والے، لات اور عزیٰ کی عبادت کرنے والے، اور بہت سارے اپنے لیے معبود بنا کے رکھے ہوئے مختلف کاموں کے لیے مختلف معبود۔ اب اس زمانے کے اندر لوگوں سے کہنا کہ معبود برحق ایک اللہ ہے، یہ بہت عجیب مشکل کام ہوتا تھا،
اس کی وجہ سے وہ لوگ مسلمانوں کو تکلیف دیتے رہتے تھے، برا بلا کہتے رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے مشکل ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا، کسی کے سامنے اسلام کا اظہار کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس لیے اس زمانے کے حوالے سے اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ابھی تم لوگ کمزور درجے کے ہو، اب تمہارا وہ شان و شوکت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو دنیا کے اندر ایمان لے آئے ہیں، کلمہ حق پڑھ چکے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، پیغمبر کی رسالت کا اقرار کر چکے ہیں، قیامت کا اقرار کر چکے ہیں اور مانتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے جنت اور جہنم میں، لیکن جو لوگ دنیا کے اندر ان باتوں کا انکار کرنے والے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے ہیں، پریشانی مبتلا کرنے والے ہیں، مارنے پیٹنے والے ہیں، یغفروا للذین، بخشش کریں لوگوں سے جو لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے دنوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس کائنات کے نظام میں کچھ دن وہ گزرے کہ اللہ نے کچھ امتوں پر اور امتوں میں سے کچھ لوگوں پر اللہ نے نعمت کی فراوانی کر دی ہے، بامی عروج تک پہنچایا، اور کچھ لوگ پھر ایسے بن گئے کہ اللہ جل شانہ کے ناشکر بن کر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے، اپنے وقت کے پیغمبر کی پیغمبری سے انکار کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے، اللہ نے ایک دن پھر ایسا لایا کہ ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے لا یرجون ایام اللہ، ایک ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے جو امید ہی نہیں رکھتے، یا دوسرا ترجمہ ڈرتے ہی نہیں ہیں ایام اللہ۔ تو ایام اللہ سے مراد پچھلی امتوں کی وہ زندگی ہے جس کے اندر کبھی اللہ کی طرف فراوانے تو کبھی اللہ کی طرف سے عذاب بھی آیا ہے۔ ان کو یاد نہیں ہے ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، قوم شعیب کے ساتھ کیا کیا، قوم لوط کے ساتھ، جب وہ اللہ کے منکر اور اللہ جل شانہ کی وحدانیت کے منکر اور پیغمبر کی پیغمبری کے مد مقابل پیغمبر کا مذاق اڑانے والے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تعلیمات کا مذاق اڑانے والے، اللہ نے ان کو کس عذاب میں مبتلا، کسی کو پانی کے ساتھ غرق کیا، کسی کے اوپر آسمان سے آگ برسا دی، کسی کو اللہ جل شانہ نے ایک چیخ کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا، مختلف قسم کے عذاب اللہ نے بھیج دیے۔ تو ان لوگوں کو آیا خوف نہیں ہے، یہ ڈرتے نہیں ہیں ان دنوں سے، یا یہ ڈرتے نہیں ہیں ایام اللہ، کچھ دن ایسے آنے والے کہ ان کو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن قائم کیا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا، پھر آگے جہنم میں ڈال دی جائے۔ تو جو لوگ امید ہی نہیں رکھتے یا ڈرتے ہی نہیں ہیں اللہ جل شانہ کے ایام، یا تو گزشتہ امتوں کے جو ایام جس میں عذاب آیا، اور یا قیامت کے دن سے ڈرتے نہیں ہیں، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ آپ بخشش کا مظاہرہ کر لیں، یہ مسلمان ان کے ساتھ بخشش کا مظاہرہ کریں، کچھ جواب نہ دے، فی الحال صبر کرے، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دے، ایک وقت آئے گا کہ ان کا رب ان سے بدلہ لے، لیجزی قوما، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو، بما كانوا یکسبون، بسبب ان اعمال کے جو وہ کماتے رہتے تھے۔ ان کی برائیاں، ان کے مسلمانوں کو تکلیف دینا، یہ اللہ کے ہاں نوٹ کیا جا رہا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا، اب اللہ جل شانہ کو کبھی یہ گمان نہ کر کہ اللہ جل شانہ کو سمجھتے نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، نہیں، اللہ غافل نہیں لوگوں سے، اللہ ان کو مہلت دے گئے۔ اس سے جب مسلمانوں کو اللہ نے وہ دور نصیب فرمایا، پھر اللہ نے حکم دیا قاتل المشرکین، اب قتال کرو، اب مد مقابل آئے تو سر کاٹو ان کا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جب آیت قتال نازل فرما دی، پھر یہ آیت جو ہے وہ اس کا حکم ختم۔ من عمل صالحا فلنفسه، جس بندے نے دنیا کے اندر نیک عمل کیا وہ اپنی ذات کے فائدے کی، کیونکہ اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اس کو اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ جل شانہ کی طرف سے اچھا بدلہ جنت کی شکل میں مل جائے گا، خود مزے لے گا اسے۔ ومن اساء فعلیہ، اور یاد رکھو کوئی برائی کا عمل کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ پر احسان کرتا ہوں، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اللہ پرواہ ہے، وہ ہماری عبادت کے بغیر بھی اللہ اور معبودی برحق ہے، اور اس کی بڑے کبریائی میں ہماری عبادت کی وجہ سے ذرہ برابر کمی نہیں آتی، اور اگر ہم اس کی عبادت سے انکار کر لیں، اس کی عبادت کی نہ کرنے کی وجہ سے اس کی بڑائی اور کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔
ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جب رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو رب تم سے حساب و کتاب لے گا۔ اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کا وزن کرے گا، جن کے نیک اعمال کا وزن جھکاؤ اس کے اندر پیدا ہو گیا، وہ بھاری ہو گیا تو وہ کامیاب، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا رہ گیا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ناکام رہے گا، اس کے لیے جہنم ہی ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلے اس کے اندر کشتیاں اللہ کے حکم سے، اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے روزی میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کر لو، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مسخر کیا تمہارے لیے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے، جمیعا منہ، ساری کی ساری وہ چیزیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا، کہہ دیجئے ایمان والوں سے، یغفروا کہ بخشش کرے، للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں سے جو لوگ اللہ کے دنوں سے ڈرتے نہیں ہیں، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو بما كانوا یکسبون، بسبب ان کے ان برے اعمال کے جو وہ کماتے تھے۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک عمل کر چکا اپنی ذات کے فائدے کے واسطے، ومن اساء فعليها، اور جو کوئی برائی کر چکا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ثم الى ربكم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ۔